اٹھ سمیرا اٹھ۔ بھائی نے بھابھی کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بھائی نے سرگوشی کی، آواز نہیں نکالنا، چل اٹھ، جلدی کر، ٹائم ہو گیا۔ بھائی نے بھابھی کو کھینچتے ہوئے بستر سے اتارا۔ بھابھی بہت گھبراہٹ سے نیچے اتری۔ بھابھی نے اپنے منہ سے بھائی کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو بھائی نے منع کر دیا۔ بولے، خبردار، کسی کو پتہ نہ چلے۔ بھائی بھابھی کو لے کر باہر کی طرف چل پڑے۔ آہستہ سے مین گیٹ کھولا اور گھر سے باہر نکل پڑے۔ آدھی رات کا وقت تھا، باہر نکل کر اندھیرا تھا۔ بھائی بھابھی کو لے کر چلے جا رہے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک گھر کے پاس پہنچے۔ بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لڑکا باہر نکلا۔ بھائی نے لڑکے کے ساتھ چند باتیں کی اور پھر بھابھی کو گھر کے اندر کر دیا۔ اس لڑکے نے دروازہ بند کر دیا اور بھائی واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ میں تانیہ BA فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ مجھ سے بڑی 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ مجھ سے چھوٹا بھائی میٹرک کر رہا تھا۔ بڑے بھائی کا بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا، لیکن بھائی کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی چاہتی تھی کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کریں گی، پھر بھائی کی۔ میرا رشتہ امی کو ملا نہیں، ورنہ امی نے بڑے بھائی سے پہلے میری شادی کرنی تھی، پھر بھائی کی کرتی۔ آج میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو میری نظر گلی میں کھڑے 2 لڑکوں پر پڑی۔ وہ میرے ہی ہم عمر ہوں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ ہی منہ میں ہنس رہے تھے کہ اچانک میری نظر ساتھ والی گلی کے کونے پر پڑی۔ وہاں ایک 10 سے 12 سال کا بچہ چپکے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ گلی کے اندر بھاگ گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس گلی کے سامنے آئی، لیکن چھوٹا بچہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے مڑ کر ان دونوں لڑکوں کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر اچانک دوسری طرف چل پڑے، لیکن ان کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو موجود تھی اس کو دیکھ کر میں بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر کیا بات ہے۔ میں گھر کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ گلی میں اشفاق کھڑا تھا۔ اشفاق ہمارا پڑوسی تھا۔ پہلے تو چند لمحے مجھے گھورتا رہا اور پھر چل پڑا۔ میں پریشان تھی کہ یا اللہ، گلی کے سارے لڑکے مجھے ہی کیوں گھورے جا رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں کالج وین سے گھر آتی جاتی، وین قریب چوک پر اتارتی، پھر چوک سے پیدل گھر آ جاتی تھی، لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی نہیں کسی اجنبی کی گلی میں آ گئی ہوں۔ ہر کوئی مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تذبذب کی حالت میں میں گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے امی کو سلام کیا اور کمرے میں چلی گئی، بیگ رکھا، چینج کیا، کمرے سے باہر آئی۔ بھائی صحن میں لگے واش بیسن کے آئینے میں دیکھ کر کنگھی کر رہے تھے۔ منہ ہی منہ میں مسکرایا اور کنگھا بھی رکھ رہے تھے۔ اتنے میں امی سوکھے ہوئے کپڑے لے کر چھت سے نیچے اتری اور بولی، بلال، خدا کا واسطہ تو بتا کیوں نہیں رہا؟ تیری نئی نویلی دلہن صبح سے رو رہی ہے، کچھ بتا بھی نہیں رہی، تو نے اسے کیا کہا ہے؟ مگر بھائی نے کنگھی رکھی اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ امی نے کہا، ہائے اللہ، اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، بھابھی رو رہی ہیں؟ امی کپڑے چارپائی پر رکھتے ہوئے بولی، تانیہ، تو ہی جا کر پوچھ لے، شاید تجھے ہی کچھ بتا دے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی۔ وہ کمبل اوڑھ کر سو رہی تھی یا پھر لیٹی ہوئی تھی۔ میں بھابھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھابھی کو ہلایا اور بولی، بھابھی، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ یہ سن کر بھابھی نے کمبل سے منہ نکالا۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، بھابھی کیا ہوا؟ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ بھابھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی کہ زوبی، تمہارے بھائی نے اتنی شرمناک حرکت کی ہے کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی۔ میں تو اپنے گھر جا کر بھی نہیں بتا سکتی۔ میرے گھر والوں کو پتا ہوتا تو وہ کبھی میری شادی اس گھر میں نہ کرتے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر بھابھی کچھ نہ بولی۔ میں مایوس ان کے کمرے سے نکل آئی۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا مگر میں نے نہیں، میں سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد بھابھی کچھ نارمل ہو گئی۔ میرے پیپرز شروع ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں زور و شور سے پیپرز کی تیاری کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک صحن سے بھائی کے زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں باہر کی طرف بھاگی کہ خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ بھائی یہ کہتے ہوئے کچن کے اندر گئے کہ میری پسند کا کسی کو خیال نہیں، میں کیوں اس گھر میں رہ رہا ہوں؟ بھائی سالن کی دیچ کے لیے باہر صحن میں آئے۔ انہوں نے سالن کی دیچ کی بیچ صحن میں زور سے پھینکی۔ پورا سالن صحن کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ امی چلائیں، بلال، کچھ حیا کر، حیا، تجھے آج کل کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو کدو بہت شوق سے کھاتا تھا، آج اچانک تجھے کیا ہو گیا؟ بھائی چلائے، دیکھ اماں، میرا دماغ مت پھرا، سمجھ گئی؟ راتوں کو اس گھر میں کیا ہو رہا ہے تجھے کیا معلوم؟ بتا دوں تو قیامت آ جائے گی۔
मगर मैंने अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ था। ये कहते हुए भाई पांव पटकते हुए घर से निकल गए। भाभी हक्का बक्का हमारा मुंह तकने लगी और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। भाई की बात बहुत हिला देने वाली थी। हमारे घर में रातों को क्या हो रहा था? मैंने दिल ही दिल में सोचा। मैं अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ थी। रात के कोई 2 बजे थे। मुझे आहट महसूस हुई। मैं उठी और कमरे की खिड़की खोल कर देखा। मेरी तो जान निकल गई। भाई ने भाभी के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। भाई भाभी को लेकर बाहर निकल गए। मैंने खिड़की बंद की, चादर ओढ़ी, चप्पल पहनी और दबे पांव घर से निकली। मैं भाई के पीछे थी। भाई भाभी को लिए न जाने कहाँ चले जा रहे थे। आधी रात का वक्त था। स्ट्रीट लाइट भी खराब थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से नजर आ रहा था। भाई भाभी को लेकर बाईं तरफ गली में मुड़े। इसी अवस्था में अचानक एक बाइक वाला साथ वाली गली से मेरे सामने आकर रुक गया। मैंने उसे देखकर ठिठक गई। उसने सर पर हेलमेट पहन रखा था। रोशनी भी बहुत कम थी। कौन था मैं पहचान नहीं सकी। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली और बोला, इस वक्त कहाँ जा रही हो बुलबुल? मेरे साथ चलो, तुम्हारा भाई तो तुम्हारी भाभी को ले गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ, क्या बकवास कर रहे हो? मगर वो मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार ना था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो हंसा और बोला, बदनामी तो तुम्हारी होगी कि तुम रात के पिछले पहर गलियों में घूम रही हो। इस दौरान सीटी की आवाज आई। शायद गली का चौकीदार यहीं आ रहा था। सीटी की आवाज सुनते ही उसने बाइक को किक लगाई और भाग पड़ा। मैं भी उल्टे पांव घर की तरफ भागी। शुक्र है घर आ गया। न जाने और किसी ने मुझे गली में देखा था या नहीं। मैं अपने कमरे में आई। मेरे पसीने निकल आए। मैंने ग्लास में पानी डाला और पानी पीने लगी। मुझे हैरत थी कि भाई किस तरह ये कह रहे थे कि रातों को क्या हो रहा है, जबकि जो कुछ भी हो रहा है वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस थे। मुझे तो भाभी की फिक्र हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रही थी। माजरा क्या है? थोड़ी देर बाद दोबारा आहट हुई। मैंने हल्की सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। भाई घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बाहर का गेट बंद कर दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने खिड़की बंद कर दी। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, भाई अकेले हैं तो भाभी कहाँ है? मैं नाश्ते करके घर से कॉलेज के लिए निकली। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं भाभी से इस वाक़े के बारे में पूछना चाहती थी, मगर मजबूरी थी कि कॉलेज जाना ज़रूरी था। आज मेरा पेपर था। मैं चौक पर पहुंची, कॉलेज वैन का इंतज़ार करने लगी। वैन के आने का वक्त तकरीबन हो चुका था कि इसी अवस्था में एक लड़का मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और सरगोशी के अंदाज में बोला, अपने भाई से कहो एक गली छोड़कर मेरा घर आता है, मैं उसका इंतज़ार करूंगा। इसके बाद उसने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये मेरा नंबर है, भाई को दे देना, कहना मुझसे रब्ता करे। इसके बाद वो ये कहते हुए चल पड़ा, चाहो तो तुम भी मुझसे रब्ता कर सकती हो। मैं खामोशी से बस उसे सुने जा रही थी कि अचानक वैन ने जोर से हॉर्न दिया। मैं चौंक कर वैन की तरफ देखा। मेरी क्लास वालों हाथ हिलाते हुए मुझे पुकार रही थी, तानिया कहाँ गुम हो, आओ भी सही, कब से आवाजें दे रहे हैं। मैं वैन में चढ़ गई। वैन कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। मैं घर पहुंची, न जाने भाभी का क्या हाल था। मैंने बैग कमरे में रखा। अम्मी ने मुझे देखा तो फौरन अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं अम्मी के कमरे में चली गई। अम्मी अपने बेड पर बैठी हुई थी। मैं अम्मी के पास बैठी। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अम्मी ने कहा, जूबी मैं बहुत परेशान हूँ। न जाने दोनों मियाँ बीवी के बीच क्या चल रहा है, नहीं मालूम। आज फिर सुमेरा सुबह से रो रही है, बल्कि बैग तैयार करके घर जाने लगी थी। ऊपर से तेरा भाई आ गया, आराम से मसारी पर लेटा ऊंचा ऊंचा गुनगुना रहा था। और आज तक बिलाल ने सिगरेट नहीं पी, आज तो वो सिगरेट भी पी रहा था। खुद तो कम वक्त बाहर निकल गया, मजाल है जो मुंह से कोई बकवास निकाली हो कि मामला क्या है। मैंने न जाने कैसे कैसे भिन्नतें करके तेरी भाभी को रोका है। तू जाकर भाभी से पूछ, शायद तुझे ही कुछ बता दे। अगर वो अपने मायके चली गई तो ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती होती रहे। मैंने कहा, रुके अम्मी, मैं पूछती हूँ। मैं उठी और भाभी के कमरे की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ ना आई। मैंने दोबारा खटखटाया। चंद लम्हों बाद भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भाभी के साथ उनके बेड पर बैठ गई। मैंने कहा, भाभी क्या बात है? उन्होंने कहा, वो क्या अनहोनी है जो आप नहीं बता रही। आज भाभी का सब्र खत्म हो गया था। वो फट पड़ी, बोली, तानिया क्या बताऊं, इस घर की इज्जत समझो मिट्टी में मिल गई है। अरे मेरी तरफ से इस घर की इज्जत जाए भाड़ में, यहाँ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैंने भाभी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी खुदा के लिए साफ साफ बोले, मेरा खुद दिमाग फट रहा है कि घर में हो क्या रहा है। कल रात मैंने देखा था भाई आपको लेकर बाहर गए थे। मैं आप दोनों के पीछे घर से निकली थी, मगर मुझे तो खुद रास्ते में एक बदमाश मिल गया। मेरी तो कल रात अपनी इज्जत बच गई।
پھر میں واپس گھر آئی اور بھائی کو بھی گھر واپس آتے دیکھا، مگر آپ بھائی کے ساتھ نہیں تھی۔ بھابھی خاموشی سے مجھے سن رہی تھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مجھے بچا لے تانیہ، تیرا بھائی رات کو زبردستی مجھے کسی 14 سال کے لڑکے کے گھر چھوڑا جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ مجھے رسیوں سے باندھ دے۔ وہ مجھے باندھتا تو نہیں ہے مگر ایک کمرے میں بند کر دیتا اور فجر ہونے سے پہلے مجھے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے تانیہ؟ میں شریف عورت ہوں، اپنی اتنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ کر تانیہ، ورنہ آج تو امی نے مجھے روک لیا، مگر میں زیادہ دن یہاں رہ نہیں پاؤں گی۔ میں نے روتے ہوئے بھابھی کو گلے سے لگا لیا اور بولی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتی ہوں۔ مجھے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا، بلکہ انہیں بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ٹھیک 2 دن بعد بھائی کمرے میں آئے۔ بھابھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی نے کہا، سمیرا کیا بات ہے، آج تو بڑے دوپٹے اوڑھ رکھے ہیں، منہ چھپا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ واہ، شرافت کا کیا خوب ناٹک کر رہی ہے۔ بھابھی کچھ نہ بولی۔ اچانک بھائی نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا، انہیں اٹھایا اور بولے، میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ رات کا 1 بجا تھا، ہمیشہ کی طرح بھائی زبردستی بھابھی کو کھینچتے ہوئے گھر سے نکلے۔ اسی گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک 14 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا۔ بھائی نے بھابھی کو اندر کی طرف دھکا دیا اور بولے، یہیں مر، ورنہ چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گا۔ یہ کہہ کر جو ہی بھائی واپس جانے کے لیے مڑے، میں نے بھائی کو آواز دی، رک جاؤ بھائی۔ بھائی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولے، تانیہ تو؟ مگر میں تو سمیرا کو۔ میں نے کہا، بھائی بھابھی کی جگہ چادر اوڑھ کر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ سننا تھا کہ بھائی چلاتے ہوئے میری طرف بڑھے، تانیہ تو نے یہ ہمت کیسے کی؟ بھائی نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور پھر یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئے، سمیرا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، ایک بار پھر تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ بھائی گھر کی طرف بھاگے، میں اور 14 سالہ لڑکا بھی بھائی کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ بھائی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آگے سے بھابھی امی کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ ابو اور چھوٹا بھائی بھی وہیں کھڑے تھے۔ میں اور 14 سالہ لڑکا جس کا نام علیم تھا گھر میں داخل ہوئے۔ بھائی یہ کہتے ہوئے پہلے تو اپنے کمرے میں گئے، سمیرا بدبخت عورت کہاں چھپی ہے؟ تو ابو بولے، کیا ہو گیا تجھے بلال؟ بھائی نے غیر متوقع ابو کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور بولے، سمیرا کہاں ہے؟ میں چلائی، بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امی خوف زدہ کھڑی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو امی کے پیچھے چھپا دیکھ لیا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو پکڑ کر کھینچا۔ وہ بھابھی کو مارنے ہی لگے تھے کہ ابو نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلائے، بلال یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہوش میں آ۔ شور شرابہ سن کر ہمارے 2 ہمسائے بھی گھر آ گئے۔ ایک بولا، کیسا شور ہے چچا؟ ادھر بھائی بھابھی کو مارنے لگے، بھابھی چیخنے چلانے لگی۔ ہم سب بھابھی کو چھڑا رہے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابو نے ہمسایوں کو پکارا، میرے بیٹے کو پکڑو۔ پھر ابو نے چھوٹے بھائی کو کہا، جا بیٹا ذرا اندر سے رسی لے کر آ۔ بلاخر سب نے مل کر بھائی کو قابو کیا، انہیں رسیوں کے ساتھ باندھا۔ بیچاری بھابھی کے خوف کے مارے حالت بری ہو رہی تھی۔ ابو نے اسی وقت ایمبولینس کو فون کیا۔ میں اور ابو بھائی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تو انہوں نے بھائی کے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا۔ بھائی کی حالت بے قابو ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ایمرجنسی اسپتال میں داخل کر لیا۔ ٹھیک 3 دن بعد ڈاکٹر نے ہمیں اسپتال بلایا اور بھائی کا مسئلہ بتایا۔ دراصل بھائی شیزوفرینیا کے مریض تھے، کافی عرصے سے ان کی بیماری ان کے اندر ہی دبی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بھائی معمولی سی بات پر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے تھے۔ ان کی شادی بھی بہت لیٹ ہوئی تھی، ان کا نمبر دوسرا تھا، جبکہ بھائی کی شادی 45 سال کی عمر میں ہوئی۔ اوپر سے قسمت ایسی پائی کہ میری بھابھی صرف 26 سال کی اور بہت خوبصورت تھی۔ شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے بھائی کے اندر پہلے ہی احساس کمتری تھی، اوپر سے بیوی جوان، کم عمر اور خوبصورت مل گئی۔ بھائی ذہنی بیمار تھے، ان کے دماغ نے خود سے کہانیاں گھڑنا شروع کر دیں کہ بھابھی ان سے محبت ہی نہیں کرتی ہیں۔ ایک دن علیم گھر پر ابو کو بلانے کے لیے آیا۔ ابو گھر پر نہیں تھے۔ بھابھی دروازے پر اسے بتا رہی تھی کہ ابو گھر پر نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے بھائی نے گلی میں آتے ہوئے بھابھی کو اس کے ساتھ دروازے پر بات کرتے دیکھ لیا۔ تب سے ان کے دماغ نے یہ کہانی گھڑ لی کہ بھابھی کا علیم کے ساتھ چکر ہے، اسی لیے بھائی بھابھی کو علیم کے گھر چھوڑ آتے۔ علیم بہت شریف لڑکا تھا، وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا، غریب گھر کا بچہ تھا، شہر میں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا دراصل ایک تو بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان پر ذمہ داریاں بہت تھی، دوسرا ذمہ داری کی وجہ سے ان کی شادی لیٹ سے لیٹ ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا اسٹیمنا مختلف رکھا ہے، وہ بھی ہوتے ہیں جن پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ مشکلات یا تکلیفوں کا لمبے عرصے تک سامنا کر سکیں۔ ہاں، یہاں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صرف پریشانیوں میں الجھائے رکھنے کے بجائے
ان کی ذاتی اور جذباتی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں اور ان کے بدلتے ہوئے موڈ پر بھی نظر رکھیں۔ اس طرح ایسے مسائل کو حد سے زیادہ بڑھنے سے پہلے روک لینا قدرے آسان ہوتا ہے۔ بھائی کا بھی باقاعدہ علاج شروع ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 ماہ ہم نے بھائی کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے رکھا۔ 2 ماہ بعد بھائی جب واپس آئے تو کافی نارمل ہو چکے تھے۔ میری بھابھی بہت اچھی اور باوفا ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔